ناظرین، ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی بے مثال کامیابی کے بعد ہر مسلمان خلافت عثمانیہ کی اصل تاریخ جاننا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے سلطنت عثمانیہ کی سچی اور حیران کن تاریخ پر مبنی یہ سیریز ہسٹری آف آٹومن ایمپائر شروع کی ہے تاکہ آپ تک تاریخ کی اصل کہانی پہنچ سکے۔ اور ہماری اس سیریز میں آج کی کہانی اس سلطنت کے 21ویں حکمران سلطان احمد ثانی کی ہے۔ وہ ایک ایسے بدقسمت انسان تھے جنہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی بغیر کسی جرم کے ایک قید خانے میں گزار دی۔ لیکن ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ کیا انہوں نے اس ظلم کا کسی سے بدلہ بھی لیا یا نہیں؟ اور ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ اگر آپ یہ سب جاننے کے خواہش مند ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کر دیں۔ 25 فروری 1643 کو پیدا ہونے والے سلطان احمد ثانی سلطان ابراہیم کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جن کی کہانی ہم آپ کو اس سیریز کی 18ویں قسط میں سنا چکے ہیں۔ سلطان ابراہیم کے بعد ان کے بڑے بیٹے سلطان محمد رابع اور پھر ان سے چھوٹے بیٹے سلطان سلیمان ثانی حکمران بنے۔ اس سیریز کی 20ویں قسط میں سلطان سلیمان ثانی کی داستان میں ہم نے آپ کو توپ کاپی محل میں قائم شاہی قید خانے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس پرتعیش قید خانے میں حکمران کے بھائیوں کو رکھا جاتا تھا تاکہ وہ سلطان کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہ کر سکیں۔ سلطان محمد رابع کے دور میں سلطان سلیمان ثانی 36 برس تک قید رہے اور اس وقت رہا ہوئے جب سلطان محمد رابع کی وفات کے بعد ان کو تخت نشین ہونے کا موقع ملا۔ سلطان سلیمان ثانی تو رہا ہو کر تخت نشین ہو گئے، مگر ان کے بھائی احمد ثانی کی قید ختم نہ ہوئی اور وہ اسی قید خانے میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ احمد ثانی کی یہ قید 43 برس تک جاری رہی اور وہ اس وقت رہا ہوئے جب ان کے بھائی سلطان سلیمان ثانی کی وفات کے بعد 22 جون 1691 کو وہ تخت نشین ہوئے۔ اپنے عہد کے دوران سلطان احمد ثانی کی زیادہ تر توجہ آسٹریا سے جنگ، سلطنت کی خارجہ پالیسی اور اقتصادی امور پر مبذول رہی۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ٹیکس کے نظام میں اصلاحات اور تاحیات ٹیکس کا نظام وضع کرنا تھا۔ سلطان سلیمان ثانی کے دور میں ترک فوجوں نے بلغراد پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن سلطان احمد ثانی کے دور میں ڈینوب کے محاذ پر زیادہ کامیابی نصیب نہ ہوئی تو عثمانی فوج نے پیش قدمی روک دی۔ سلطان احمد ثانی کا ایک اہم ترین فیصلہ فاضل محمد پاشا کو اپنا وزیر اعظم بنانا تھا، جو نہایت قابل ایڈمنسٹریٹر اور فوجی کمانڈر تھا۔ فاضل محمد پاشا کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جو کئی نسلوں سے شاہی دربار سے وابستہ تھا اور ان کے والد بھی سلطنت کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ فاضل محمد پاشا نے اپنے والد پاشا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے درجنوں کرپٹ وزیروں اور عہدیداروں کو پھانسی چڑھا دیا اور ان کی جگہ قابل، لائق اور ایماندار لوگوں کو مقرر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی اور ایسا ٹیکس سسٹم بنایا جو جنگ سے تباہ حال معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ انہوں نے فوج کی تیز ترین نقل و حرکت کا نظام بنایا اور فوج کی افرادی قوت کو بڑھانے کے لیے بلکان اور اناطولیہ کے قبائل سے نوجوانوں کو بھرتی کیا۔ 19 اگست 1691 کو بدقسمتی سے فاضل محمد پاشا کو سلانکا مین کی جنگ میں بدترین شکست ہوئی۔ اس جنگ میں 20,000 ترک فوجی شہید ہوئے، جن میں لشکر کے سالار وزیر اعظم فاضل محمد پاشا بھی شامل تھے۔ ان کی شہادت سے نہ صرف سلطان احمد ثانی اپنے قابل ترین وزیر اور سپہ سالار سے محروم ہوئے، بلکہ نصف صدی سے سلطنت عثمانیہ کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے والے خاندان کا دور اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ ان کے بعد علی پاشا اریجی نئے صدر اعظم بنے، مگر ان میں فاضل محمد پاشا جیسی صلاحیتیں موجود نہیں تھیں اور وہ ایک نہایت کمزور صدر اعظم ثابت ہوئے۔
سلطان احمد ثانی حکمران بننے کے بعد زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہے اور 6 فروری 1695 کو وہ ایدرین کے محل میں انتقال کر گئے۔ شاہی روایات کے مطابق استنبول کی تاریخی سلیمانیہ مسجد میں ان کی تدفین ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ سلطان احمد ثانی کا دور بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، یہ کہانی ابھی جاری ہے اور اس عظیم الشان سلطنت کی یہ سنسنی خیز داستان ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ اس سلطنت کا اگلا وارث کون بنا اور اس کے دور میں کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے سیریز کی اگلی قسط لازمی دیکھیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط آپ کو بر وقت مل جائے تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔